बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ट्राइका के साथ मैं हूँ मियाँ हबीब और मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं फ़ारूक बंगश। पंजाब हुकूमत का हाल लुढ़क रही है। वज़ीर आला पंजाब के मुतनाज़ इंतखाब बारे लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब की सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी? पंजाब का इक़्तिदार डावाडोल है। ज़िमनी इलेक्शन इतने अहम क्यों हो गए हैं? क्या पंजाब में 20 सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात से राह फ़रार इख्तियार की जा सकती है? इसकी कोई गुंजाइश है? इत्तेहादियों की नाराज़गी के पीछे क्या कहानी है? इत्तेहादी किसके इशारे पर बिखर रहे हैं? इस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले इसहाक डार क्यों वापस आ रहे हैं? ये अचानक इतना बड़ा फैसला क्यों कर हुआ है? जी फ़ारूक बंगश साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब, उनको नया पासपोर्ट मिला है, वो चाहता है कि मैं इस पर सफ़र करूँ। पहली वजह तो ये है। ज़ाहिर है नई चीज़ पे हर बंदा कोशिश कर रहा है उसे इस्तिफ़ादा हासिल करे, लेकिन इन्होंने जो कुछ किया है यहाँ पे, जो लीगल कवर दिया है अपनी करप्शन को, इसमें नवाज शरीफ साहब को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं पहुँचा है। यही वजह है कि उसने अपना पलवान जो है ना वो अखाड़े में उतारने का फ़ैसला किया है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि वहाँ जितनी भी मुलाकातें हुई, जिसको हम मुबैना मुलाकातें कहते हैं, उन मुलाकातों में डार साहब बराबर के शरीक रहे हैं और उनके सामने सब कुछ तय हुआ है। तीसरी बात यह है कि यहाँ बताया जा रहा है कि मैं इसलिए आ रहा हूँ कि मैं हलफ भी उठाऊंगा और मेरे पास जो है ना मईशत के बहरान की जो है ना वो चाबी है, मैं इस मईशत को सही रास्ते पर डालूंगा। वो तो पाकिस्तान की अदालतों के इश्तहारी हैं और अदालतों को मतलूब हैं बहुत सारे मामलात में। क्या उन्हें कोई इम्यूनिटी हासिल होगी या आते ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे? मियाँ साहब, ये तो कानूनी मामला है, लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ, अगर लोग ज़मानतों पे हैं और वो इक़्तिदार के ऐवानों में बैठ सकते हैं और वो रूल कर सकते हैं उन इदारों को जिन इदारों में उनके खिलाफ केस चल रहा है, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। ज़मानत लेना तो आम बात है, वो ज़मानत करवा कर क्या आएगा? हिफाजती ज़मानत आपका ख्याल है कि हाँ, आपका क्या ख्याल है? वो गिरफ्तारी के लिए आ रहे हैं। कानून की बालादस्ती पर भी सवाल उठेगा खान साहब, ये इतना आसान मामला नहीं। और फिर मेरे ख्याल में इसके पीछे जो अमल कार फरमा है ना, वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के लिए राह हमवार की जा रही है। वो करेगा ना, ये नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए सड़क बनाएगा, पक्की सड़क बनाएगा, अगर वो पैदल आना चाहता है। उनका मामला कुछ थोड़ा मुख्तलिफ है कि उन्हें तो सजा हुई है, बिल्कुल। और वो फिर एक शख्सी ज़मानत जो कि आजकल प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी ज़मानत पर वो बैरून मुल्क गए। ये साहब, आप इनकी आमद के बारे में मत कहिए कि कैसे वो अपना रास्ता खुद, जैसे पानी कहता अपना रास्ता बना लेता है ना, सही, तो यहाँ पे वो भी अपने लिए रास्ता बना लेगा, वो आएगा। इन्होंने मैनेज किया। क्या ये आकर डॉलर को मेंटेन कर लेंगे? सागडार साहब पाकिस्तान की मईशत को सहारा दे देंगे? क्या सागडार के आने से मामलात को बेहतर हो जाएंगे इकॉनमी? मेरा ख्याल है कि जो इज्तिमाई कुर्बानी दे रहे हैं ना अवाम की मईशत की आड़ में, मईशत की बहाली की आड़ में, एनर्जी बचाओ मुहिम की आड़ में, या महंगाई के हवाले से ये जो कुछ कर रही हैं, ये डॉलर तो ये यहाँ का ये बहरान बहुत मुश्किल से काबू में आएगा। $1 का मामला नहीं है, कई चीज़ों का मामला है। उधर डार साहब जब आएंगे ना, बहुत अरसा गुजर गया ना, उनको पता नहीं है, यहाँ बैठेंगे तो उनको पता चल जाएगा। नहीं, सागडार मियाँ शहबाज शरीफ के प्लेयर हैं या नवाज शरीफ के? नवाज शरीफ के, जिन्होंने भेजे। इसका मतलब है भेज वो रहे हैं और वो इकॉनमी पे अपनी दस्तरस हासिल करना। और देखिए सर, जिसको इकॉनमी पे दस्तरस हासिल हो जाए यहाँ पे इस सूरत हाल में, वो फिर बहुत बड़ा बादशाह होगा, रूल तो वही करेगा। वो चाहते थे कि हम किसी तरीके से खामोशी के साथ इक़्तिदार हासिल कर लें और चापलूसी या मुफाहमत को जो भी आप उसको शक्ल दें, उसके ज़रिए से शायद हमारी दाल गल जाए, और इसमें वो कामयाब भी हुए। लेकिन ये मज़ाहमती ग्रुप की समझ नहीं आती, ये कौन सा फिरका है? देखिए, मज़ाहमती भी उस तरह ग्रुप है। मज़ाहमती ग्रुप की जो नई डिफिनेशन है वो ये है कि वो लोग जिन्होंने इदारों की शख्सियात, अच्छा, या बड़े ओहदेदारों और इदारों के खिलाफ बयानात दिए माजी में, और उन बयानात के नतीजे में जो है ना इदारों का जो इमेज था वो भी ख़राब हो गया और वो बयानात बदनामी का बाइस भी बने। वो तमाम लोग मज़ाहमती ग्रुप के अरकान हैं। अब आप बताएं उनके जो राब्ते हो रहे हैं वो क्या चक्कर है, ये जो शहबाज शरीफ से काबू नहीं आ रहे। मज़ाहमती ग्रुप जो है ना, आपने बड़ी अच्छी डेफिनेशन कर दी। वो जो माजी में या मौजूदा हालात में भी वो जिन पे भी वो तनकीद करते रहे हैं, उनको मज़ाहमती ग्रुप कहा जाता है। लेकिन असल में वो उनका मकसद जो है ना, वो चाहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की बालादस्ती रहे और वो उसके लिए राह हमवार कर रहे हैं। चूँकि अभी तक जितने मामला तय हुए हैं इस हुकूमत ने, वो इनको अपना फ़ायदा इन्होंने उठाया, अपने केसेस इन्होंने ख़त्म करवाए हैं। नवाज शरीफ का कोई केस ख़त्म नहीं
ہوا یا اس کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا اس حکومت کی آنے سے، اور جتنی ترامیم نیب میں قوانین میں کی گئی ہیں اور دوسرے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں، تو ان کو یہ ابھی تک معاملات حل نہیں ہوئے، اور جس کا وہ معاملہ حل کروانا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ ان کی مزاحمت آج بھی برقرار ہے، اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے مزاحمتی جو بیانیہ ہے اس کو کہیں نہ کہیں ضرور بیان ٹچ دیتے ہیں، ڈنگ مارتے ہیں، ٹچ دیتے ہیں۔ اتحادی ہیں وہ بھی ناراض ان کے اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کہ وہ ان سے شکایات ہیں، اور وہ ان کی جو ایک بہت زیادہ توقعات تھیں اتحادیوں کی کہ جو ہم اقتدار حاصل کر کے یہ چیزیں حاصل کریں گے، وہ پوری نہیں ہو رہی، اور ان کے راستے میں رکاوٹ بھی یہی ہے۔ شہباز شریف کے لیے جو ہے وہ مسائل بھی پیدا کر رہے ہیں، خاص کر کے جو ہے وفاقی حکومت جو ہے وہ اس وقت تو بالکل آپ کو پتہ ہے کہ ایک ووٹ پہ کھڑی ہے۔ ایم کیو ایم ان سے علیحدہ ناراض ہے، اس کے بعد باپ پارٹی کی بھی ناراضی ہیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کے بارے میں بھی بتا رہے تھے کہ دیکھیں سر، میرا جہاں تک خیال ہے اتحادیوں کے بارے میں، ایک لوٹے تھے ایک ٹوٹے تھے، ٹوٹے ہوئے لوگ تھے۔ یہ لوٹے ٹوٹے جو ہے نا یہ برابر ہے، اتحادیوں مال کا چکر ہے۔ یہ کہتے جی وہاں ہمیں عزت نہیں ملی تھی، عزت یہاں عزت ملی، جب عزت ملی ہے تو عزت کے ساتھ بیٹھ جاؤ، پیسے کیوں مانگتے ہو پھر؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ مال کا چکر ہے، پیسہ مانگ رہے ہیں، جب ان کو پیسے دی جائیں گے یہ ادھر ادھر کہیں بھی نہیں جائیں گے، ان کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں ہے، استعفے دے کر کے جائیں گے گھروں کو، اپوزیشن میں بیٹھیں گے، ان میں جرأت ہے اتنی؟ کبھی بھی نہیں۔ مال کا چکر ہے، پیسہ بنا کر کے انہوں نے پیسہ لینا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں ترقیاتی کام کیا ہوتے ہیں، ترقیاتی کاموں میں تو یہ لوگ پیسہ بناتے ہیں، تو یہ پیسے جب مل جائیں گے خاموشی سے آرام سے بیٹھ جائیں گے، یہ کوئی ادھر ادھر جانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، سرکاری خزانے پہ ڈھاکہ مارنے میں یہ بالکل متفق ہے، باجماعت ڈھاکہ مارنے میں یہ متفق ہے، بلکہ ان کے درمیان اجماع ہے۔ لیکن اب تو وہ کہہ رہے ہیں خزانے میں ہے ہی کچھ نہیں تو کس پہ ڈاکہ مار سر بڑا کچھ ہے۔ دیکھیں شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ جی آپ انرجی بچاؤ، میں دیکھوں نا شہباز شریف صاحب جو ہے وہ برآمدے میں پیڈسٹل فین لگا کر کے دفتر میں کام کرے، احسان اقبال کہتے ہیں نا جی ایک کپ چائے کم پیے، آپ ذرا بیٹھ جائیں نا اسی کے بغیر کمرے میں بیٹھ جائے، قوم جو ہے نا چائے چھوڑ دی گی، یہ خود تو قربانیاں دیتے نہیں ہیں اور عوام کے جو ہے نا اجتماعی قربانی کر رہے ہیں۔ اچھا ویسے خان صاحب اس وقت جیسا موسم ہے نا حبس کا، جی اور اس میں جس قدر جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، عوام کا واقعی پارا بہت ہائی ہو رہا ہے، کیونکہ یہ ناقابل برداشت صورتحال ہو چکی ہے، جتنی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور جتنا موسم سخت ہے، حبس ہے، سانس نہیں لیا جاتا، اور جس طرح بچے بلک رہے ہیں اس صورتحال میں ظاہر کراچی میں دیکھ لیا ہے، اور یہ پورے ملک میں اس قسم کے حالات پیدا ہو سکتے ہیں، لوگ سڑکوں پر آ جائیں گے اگر یہ لوڈ شیڈنگ پر انہوں نے قابو نہ پایا تو۔ یہ صاحب ایک چیز ہے، مداخلت یا سازش کی انکوائری کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے خود ثابت کر دیا کہ کسی منصوبہ بندی کے تحت آئے تھے، یہ جو کچھ اکانومی کے ساتھ کرے یہ چھٹیاں کر رہے ہیں جناب، دکانیں بند کرو، کس لیے بجلی بچاؤ، خود وہاں بجلی فری دے رہے ہو، ضائع کر رہے ہو، اور یہاں پہ اکانومی جو ہے اس کو کیسے سنبھالا دیں گے جو کاروبار نہیں چلے گا لوگوں کا۔ لاک ڈاؤن کرونا کے دوران بھی اس طرح نہیں ہوا تھا جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ حمزہ کی صورتحال بڑی دلچسپ بن گئی ہے، اس کا اقتدار بہت ڈاواڈول ہے۔ حمزہ شہباز کی حکومت تو پہلے دن سے ہی، جس دن سے یہ معرض وجود میں آئی ہے، کہ اسی وقت سے لڑک رہی ہے، اور خاص کر کے جو اب لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے جو متوقع ہے بہت جلد سامنے آ جائے گا، کل یا پرسوں تک، اس کے بعد صورتحال بالکل یکسر تبدیل ہونے کی طرف بھی جا سکتی ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو اگر تو ہائی کورٹ نے فوری پنجاب کے چیف منسٹر کے الیکشن کا فیصلہ سنا دیا کہ فوری طور پر الیکشن ہو، تو پھر تو شاید حمزہ شہباز کو اتنا فرق نہ پڑے، کیونکہ انہوں نے جو 4 ارکان ناراض تھے مسلم لیگ نون کے اور جنہوں نے پچھلی دفعہ ان کو ووٹ نہیں دیا تھا ان کو منا لیا، لیکن اگر وہ اپنا ارادہ تبدیل کر لیتے ہیں تو ان کا اقتدار جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اگر 4 آزاد ارکان جو ہیں وہ بھی اپنا فیصلہ بدل لیں تو پنجاب میں ان کے پاس اقتدار نہیں رہے گا۔ لیکن اصل گیم جو ہے ضمنی انتخابات، اور ضمنی انتخابات بہت ہی اہم ہو چکے ہیں، اور مجھے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ حکومت اس بارے میں بھی سوچ رہی ہے، کیونکہ اس وقت تک جتنے انڈیکیشن آ رہے ہیں نا وہ انتخابات میں کامیابی کی انڈیکیشن نہیں ہے، تو اس میں وہ راہ فرار کی بھی کوئی گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ انتخابات کو جو ہے ملتوی کر دیا جائے، لیکن چونکہ نمبر گیم ساری جو ہے وہ اس کے بعد بازی ہوگی، اگر یہ فوری طور پر لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق الیکشن ہو بھی جاتے ہیں دوبارہ چیف منسٹر کے، تو پھر اصل معاملہ جو ہے وہ ضمنی انتخاب کے بعد آنا ہوگا۔ اس فیصلے سے ابھی اس کی کرسی تو ہل سکتی ہے لیکن جا نہیں سکتی، کیونکہ کئی پیچیدگیاں قانونی اور تکنیکی پیچیدگیاں سامنے آئے گی، عددی اکثریت حاصل ہونے کے بعد اس کی حکومت جا سکتی ہے، اور وہ ضمنی انتخابات ہے۔
جی بالکل. اچھا میں آپ کو ایک خبر دے دوں. جی اس وقت یہ لوگ جس بحران میں گری ہوئی ہیں نا حکمران، مطلب ایک امپورٹڈ لمیٹڈ کمپنی جو ہے، جی ان میں سے ایک دڑا کہتا ہے کہ اس بحران سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈو، مظلوم بن کر کے بھاگ جاؤ. صحیح. سرمایہ کار جو ہے جنہوں نے سرمایہ لگایا ہے، سرمایہ کاری کی تھی، وہ کہتے ہیں نا ڈٹ جاؤ، آپ نے جب کہا تھا کہ ہم چلائیں گے اب چلاؤ. اور ان کو سب سے زیادہ خطرہ پتہ ہے کس چیز سے ہے؟ عمران خان کے جو ملٹیپل ڈائمینشنل رابطے تھے نا، بیک ڈور، ان میں دن بدن جو ہے نا پیش رفت ہو رہی ہے. عمران خان نے تو دوبارہ پھر احتجاج کی کال دے دی. یہ بھی ایک احتجاج ہی ہے نا کہ انہوں نے جلسہ رکھ لیا وہاں اسلام آباد، اور اس کے لیے بڑی محنت کر رہے ہیں. وہ لانگ مارچ کے بعد وہ اس طرح کا مؤثر احتجاج نہیں کر پا رہے تھے، اب دوبارہ شروع کر رہے ہیں. وہ میاں صاحب دو انڈیکیٹر ہے جن پہ ہم نے دیکھنا ہے. ایک تو ہم نے ضمنی انتخابات دیکھنے، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ آئندہ ممکنہ انتخابات میں دھاندلی کی شرح کا تعین کرے گی کہ کس حد تک دھاندلی ہو سکتی ہے یا امکانات ہے. دوسرا عمران خان کا یہ احتجاج، ٹھیک، احتجاج کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ پہلے کی طرح مزاحمت ہوتی ہے، روکا جاتا ہے، یا تھوڑا ڈیل بھی ہے اس میں. اگر ان کو تھوڑا بہت موقع ملا، یہ احتجاج مؤثر رہا، کامیاب رہا، تو پھر عمران خان کا جو ہے نا راستہ کھلا ہے. آپ کیا فرماتے ہیں؟ ویسے یہ جو ضمنی انتخابات ہیں نا، یہ دونوں فریقین کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے. لہٰذا دونوں فریق جو ہے نا اس کو اتنی آسانی کے ساتھ نہیں جانے دیں گے، اور ہر ممکن کوشش کریں گے کہ وہ دوسرے سے چھین لیں. اب اسی وجہ سے قوم کا بھی، ووٹرز کا بھی ٹیسٹ کیس ہے کہ وہ لوٹوں کو ووٹ دیتے ہیں، کوئی اخلاقیات کو ووٹ دیتے ہیں، وہ پارٹیوں کے نظریات کو ووٹ دیتے ہیں، وہ پھر بریانی کو ووٹ دیتے ہیں، وہ بدماشوں کو ووٹ دیتے ہیں، پیسے کو ووٹ دیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑا، نہ صرف دونوں سیاسی جماعتوں، دونوں بلکہ دو دڑے اس وقت، ان کا ووٹ جو ہے اینٹی عمران ووٹ اور اس کے حق میں جانے والا ووٹ، وہ ان کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے قوم کا لیے بھی ایک بہت بڑا امتحان ہوگا. میاں صاحب انہوں نے یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، ان انتخابات نے آپ کے آئندہ سیاست کا جو ہے نا رخ کا تعین کرنا ہے کہ آپ نے کدھر جانا ہے. جی بالکل، یہ رخ بھی متعین کرے گا. لیکن اسی وجہ سے جو میں نے پہلے بات کی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس بارے میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ سوچ رہی ہے کہ ضمنی انتخابات کس طرح مینج کیا جائے، یا اس کو تھوڑا التوا میں ڈالا جائے، کس طریقے سے. مشکل ہے، ان کو فیس کرنا پڑے گا. انتخابات میں تو ان کو عوام کے سامنے تو پیش ہونا پڑے گا. عوام ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں یہ بھی بہت کچھ طے کرے گا. لیکن جنرل الیکشن میں یہی صورتحال برقرار رہ پائے گی یا نہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں. پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.